سوال یہ ہے کہ نماز تراویح کی حیثیت کیا ہے، نماز تراویح کا درجہ کیا ہے، نماز تراویح کا مقام کیا ہے، نماز تراویح کی تعریف کیا ہے۔ آج صبح جنہوں نے فجر کی نماز ادا کی ہے، صرف امام کے ساتھ 2 فرض پڑھے ہیں یا اکیلے میں صرف 2 فرض پڑھے ہیں، سنتیں پڑھی ہیں یا نہیں پڑھی؟ نہ پڑھتے؟ کیا خیال ہے؟ کل جو گزرا دن ہے اس میں آپ میں سے ہم میں سے کئی حضرات نے ظہر کی نماز ادا کی ہے۔ ظہر کی ضروری رکعتیں کتنی ہیں؟ 10۔ فرض کتنے ہیں؟ ان 4 فرضوں سے پہلے کتنی رکعتیں ضروری ہیں جن کو مؤکدہ سنتیں کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ آپ اگر اٹھائیں کتابیں تو یہ ذکر بھی ملتا ہے کہ ایک صحابی تشریف لائے رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے 4 رکعت سنتوں کے بجائے 2 رکعتیں پڑھی ظہر کی۔ کتنی پڑھی؟ اب ذرا میں آپ سے دل لگتی کتاب میں جو چیز درج ہے اس کو آپ اپنی جگہ پر رکھیں، لیکن آپ کل خدا نہ کرے ظہر کے 4 فرضوں سے پہلے صرف 2 رکعت سنت مؤکدہ ادا کر لیں، آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا؟ کبھی بھی نہیں ہوگا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے اگر کتابوں میں کہیں کسی نماز کی رکعتوں میں ذکر آتا ہے، آج کئی کہتے ہیں کہ جی 8 کے دلائل ہیں، یہ تو بیچارہ صبح شام الجھا ہوا ہوتا ہے 8 اور 20 میں، جی وہ کہتے ہیں 8 ہیں اور پھر ساتھ میں دلائل بھی، موطا امام مالک میں آیا، فلاں میں آیا۔ بھئی کتابوں میں تو کئی طرح کی چیزیں آتی ہیں، ان سب پہ عمل کیا کرو۔ کتابوں میں تو یہ بھی آتا ہے کہ صحابی تشریف لاتے ہیں اور صحابی نے کوئی اپنی طرف سے اس عمل کو نہیں پیش کیا، کن کی طرف سے پیش کیا ہے؟ ظہر کی کتنی پڑھی 4 سنتوں کے بجائے؟ اب 2 شروع کر دو کتابوں میں جو آتا ہے۔ اچھا آج روزہ رکھا نا آپ نے، آپ میں سے کئی ہیں یا ہمارے اپنے گھر میں اہلیہ ہے، ہم نے روزہ رکھ کے اہلیہ سے بھوسا نہیں لیا۔ آپ میں سے بھی کئی ہوں گے جنہوں روزہ رکھ کے اہلیہ سے بھوسا لینے کا کبھی خیال ہی نہیں آیا ہوگا۔ آیا ہے کہ یار روزہ رکھ کے میں، کتابوں میں تو آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھ کے اہلیہ سے بھوسا لیا ہے۔ اچھا اس کو کوئی سنت کہے گا؟ بتاؤ تو صحیح، اگر یہ عمل سنت ہے تو آج تک کتنی سنتوں سے محروم رہے ہو۔ ایک بات یاد رکھنا، یہ کتابوں میں کسی بات کا آ جانا، اس کا مقام، اس کا مرحلہ اپنا ہے، اس لیے علماء اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ اب یہ بات ذہن رکھیں، جس طرح فجر کے 2 فرض پر اکتفا کرنے سے آپ کا دل مطمئن نہیں ہوگا کیونکہ ابھی آپ پوری طرح بری الذمہ نہیں ہوئے، اسی طرح علماء لکھتے ہیں کہ عشاء کی نماز ماہ رمضان میں ضروری 29 رکعت ہے، 4 رکعت فرض، 2 رکعت سنت مؤکدہ، پھر نماز تراویح، آخر میں 3 وتر۔ علماء فرماتے ہیں جس طرح فجر کی سنتیں نہیں چھوڑی جا سکتی کہ وہ مؤکدہ ہیں، اسی طرح نماز تراویح بھی نہیں چھوڑی جا سکتی کہ نماز تراویح مؤکدہ ہے۔ اچھا چلو بھئی، اگر بات یا چڑ امام اعظم ابو حنیفہ سے ہے رحمت اللہ علیہ، حضرت کے نزدیک کتنی تراویحاں ہیں؟ امام مالک رحمت اللہ علیہ کا ایک قول ہے کہ نماز تراویح 36 رکعتیں ہیں۔ کتنی ہے؟ وہ کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ اس لیے ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا، اگر اتنا ہی تمہیں یہ ہے تو پھر اس پر بھی عمل کرو، کہو 36 پڑھیں گے تو ہمیں بھی پتہ چلے بھائی آپ کو عمل کی لگن ہے، عمل کی لگن نہیں، آپ کو آسانیاں کی لگن ہے۔ آسانی جس بات میں آپ اور ہم وہاں لپک پڑتے ہیں، اور میں یہ باتیں کرتا ہوں تو میں مجرم بنتا ہوں۔ انہی باتوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ سختی کر رہا ہے۔ نرمی کرو، کیا نرمی کریں؟ مسئلے تو یہی ہیں، کتابوں میں نہ ہو آپ ہم سے کہو کہ جی آپ نے بیان کیا کتاب میں نہیں ہے۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ علماء یوں لکھتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت نماز تراویح کے سنت ہونے پر اجماعاً متفق ہیں، اجماع ہے اہل سنت علماء کا، سوائے رافضیوں کے اس نماز تراویح کے سنت ہونے کا کسی نے انکار نہیں کیا ہے۔ اس سے پتہ چل رہا ہے نماز تراویح کی حیثیت آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ کیا ہے؟ سنت مؤکدہ۔
اور سنت مؤکدہ میں کوئی اختیار مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، جو تقریباً آج سے 83 سال پہلے حضرت نے لکھی تھی، اردو میں لکھی تھی، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا وہ اصل ترجمہ اور شرح ہے۔ اس میں حضرت نے لکھا ہے کہ علماء لکھتے ہیں نماز تراویح کے سنت ہونے پر امت کے علماء کا اجماع ہے۔ کیا ہے؟ مولانا محمد رفیع عثمانی صاحب نے مستقل کتاب لکھی ہے اجماع کی شرعی حیثیت، اس میں حضرت نے اجماع پر بحث کی ہے کہ اجماع کا مقام کیا ہے۔ یاد رکھیے گا، کوئی شخص امت کے اجماع کا انکار نہ کرے، یہ یاد رکھیے گا، امت کے اجماع کا انکار نہ کرے، بلکہ مولانا امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھا ہے، کئی مسائل ایسے آتے ہیں کہ مقلدین علماء کے لیے امام غزالی فرما گئے ہیں کہ پہلے اس مسئلے پر اجماع دیکھو کہ امت کا اجماع کس مسئلے پر ہے۔ اور کبھی آپ دیکھیں، اٹھائیں آپ اجماع کی شرعی حیثیت، مفتی رفیع عثمانی صاحب حدیث لائے ہیں محدثین کے حوالوں سے منقع کر کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی کثرت کبھی بھی گمراہی پر متفق نہیں ہو سکتی۔